بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اس کے تعلق سے دو چار مسئلے بیان کروں جو ضروری ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ سست ہو، لیکن میں بیان وہی کروں گا کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ سنو یا مت سنو۔ دیکھیے، جس طریقے سے روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے روزے کے مسائل بھی جاننا فرض ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ میں نے بہت پہلے ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ جس انسان پر جو چیز فرض ہو جاتی ہے پھر اس کی معلومات بھی حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل بھی جاننا فرض ہے، تو روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے مسائل بھی جاننا یہ فرض ہے۔ ایک مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کسی نے بھولے سے کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یاد آ گیا پھر بھی کھاتا رہا تو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر یاد آ گیا اور لقمہ منہ میں تھا اور اس نے نکال کر کے پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھیے، ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ انی اکلت و شربت، یا رسول اللہ میں نے کھا لیا اور پی لیا، ناسین، بھول کر کے۔ کہتے ہیں وَأَنَا صائم، اس حال میں کہ میں روزے سے تھا۔ صحابی کھڑے ہیں، اب اس شخصیت کے سامنے کھڑے ہیں کہ جس کو شریعت کا نقشہ کھینچنا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھول کر کے کچھ کھا لیا اور پی لیا اور میں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم علی صومک، اے میرے صحابی تم اپنے روزے کو پورا کرو۔ آقا نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تجھے اللہ نے کھلایا اور پلایا، اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اگر کسی نے بھول کر کے کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے اور کوئی کھا رہا ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ اس کا روزہ ہے، تو حکم شرع یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اسے بتا دیا تو یہ چھوڑ دے گا، اور چھوڑ دے گا تو پھر اس کا شام تک وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اسے کھا لینے دو، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کمزور کو اللہ غیب سے مدد کر کے کھلا رہا ہے۔ اچھا، اس کا اللہ نے پیٹ بھی بھروا دیا، پھر اسے پتا چلا کہ میرا روزہ ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ ہے، آپ پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، پیٹ بھی بھر گیا، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اسے روزے کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے ہمارا اسلام۔ اچھا، یہ تو ہے بھول کر کے کھانا، اب ایک ہوتا ہے خطأً کوئی چیز کھا پی لینا۔ اچھا، یہ خطا اور نسیان دنیا کے دوسرے ڈپارٹ میں ان کی تعریف دونوں کی ایک ہی ہے، ڈیفینیشن ان کی ایک ہی ہے، یعنی نسیان بھی غلطی کو کہتے ہیں، بھول جانے کو، اور خطا بھی غلطی کو کہتے ہیں، لیکن روزے کے معاملے میں دونوں کی تعریف الگ الگ ہے۔ روزے کے معاملے میں نسیان کہتے ہیں بھول کر کے کھانے کو، اور خطا کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے، آپ سنبھال کر کے کر رہے ہیں کلی کہ کہیں پانی نیچے نہ اتر جائے۔ اسی صورت میں اگر پانی نیچے اتر گیا، آپ کو پتا ہے کہ روزہ ہے میرا، اور آپ احتیاط بھی کر رہے ہیں کہ پانی نیچے نہیں جانا چاہیے، اور کچھ لوگ بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جو روزہ رکھتے ہیں، یہ ہم نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ جب وضو کرتے تھے تو کلی میں تھوڑا پانی پی لیتے تھے کہ تاکہ تری محسوس ہو جائے۔ تو یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، بڑوں کا میں بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ کلی کر رہا ہے اور اس نے احتیاط بھی برتی، اس کے باوجود بھی اگر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہوگا؟ جب بولو گے نا آپ تو آپ کو یاد رہے گا، پھر آپ بار بار نہیں پوچھو مسئلہ۔ اگر کلی کرتے ہوئے آپ کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے اور آپ کا وہ پانی نیچے اتر گیا، آپ احتیاط کر رہے تھے کہ نیچے نہیں جانے دوں گا، اس کے باوجود بھی اگر دھوکے سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اگر آپ مسئلے میں بولیں گے تو یہ ناجائز نہیں ہے مسجد کے اندر. بلا وجہ کی آواز کرنا یہ ناجائز ہے مسجد میں. بلا وجہ ہنگامہ کرنا مسجد میں یہ جائز نہیں ہے. اگر مسئلہ میں آپ سے بلوا رہا ہوں تو یہ بولیے یہ جائز ہے. اگر پانی چلا گیا آپ روک رہے تھے کہ جانے نہیں دوں گا, پھر بھی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے. اب اس کی سزا کیا ہوگی بتایا آپ کو؟ کی سزا زیادہ بڑی نہیں ہے, صرف آپ کو رمضان کے بعد میں صرف ایک روزہ رکھنا ہے روزہ, اس لیے کہ یہ آپ سے خطاً کام ہوا ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے کر لیتا ہے روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے 61 روزے. یعنی روزہ اس پر فرض ہے, اس کے باوجود بھی اس نے نہیں رکھا, کوئی پریشانی نہیں, ہکا ٹکا ہے, موٹا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا. کہو کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ارے حضرت اگر میں روزہ رکھ لوں تو میرا بی پی لو ہو جاتا ہے. ابے نادان, ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے کہ جب اللہ پکڑتا ہے نا انہیں تو ہاسپٹل کی چارپائی پہ لیٹا رہتا ہے اور پھر نلکی کے ذریعے سے انہیں غذائیں پہنچائی جا رہی ہوتی ہے. تب تجھے بچنا پڑتا ہے یا نہیں کھانے پینے سے؟ اب اللہ کا حکم ہے تو تو رک نہیں پاتا ہے. رکنا چاہیے انسان کو. اگر کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑا تو اس کے بدلے میں 60 روزے لگاتار رکھنا ہے, لگاتار. اگر ایک دن بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر لگاتار شروع سے پھر رکھنا پڑے گا. کام تو بہت بھاری ہے نا, لیکن غلطی بھی تو بہت بڑی ہے نا. ہکا ٹکا ہونے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے تو سزا بھی پھر ویسی ہونا چاہیے, جیسا مجرم ویسی سزا ہونا چاہیے. تو اگر انسان نے ایک روزہ رکھا, ایک چھوڑا تو 60 روزے قضا, اور ایک جو چھوڑا تھا وہ 61 روزے پیدر پہ رکھنا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا, کوئی بڈھا ہے, بڈھے بھی بعض بڑے چٹورے ہوتے, داڑھی سفید ہے, بہت سارے ایسے ہیں کہ کوئی کام نہیں, کوئی محنت نہیں, اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ پاتے. ہاں واقعی اگر کوئی بیمار ہے, کمزور ہے اور وہ رکھ نہیں پا رہا ہے, چارپائی پہ پڑا ہے, دواؤں کے ذریعے سے زندگی جی رہا ہے, تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ایسے بزرگ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے, صدقہ فطر, جو ہم عید الفطر پہ جتنا نکالتے ہیں ایک روزے کا اتنا فدیہ ادا کرے. لیکن اگر بعد میں صحت مند ہو گیا تو ان روزوں کی قضا رکھے گا, اور جو صدقہ کیا تھا وہ صدقہ نفل ادا ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں آپ کے مسئلہ؟ تو میں مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ کسی نے اگر خطاً کوئی چیز کھا پی لی تو روزہ اس سے ٹوٹ جایا کرتا ہے. اب دیکھیے ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتا دوں, آگے کا مسئلہ دیکھیے. اگر کسی کے سحری کسی نے کھائی فجر میں اور گوشت کی بوٹی اس کے دانت میں ہلک گئی, اور وہ بوٹی اتنی تھی کہ چنے یا چنے سے زیادہ تھی, صبح کو وہ نکالی اور اس نے اندر لے گیا, وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. اور اگر چنے سے کم ہے پھر اگر اس نے کھا لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن بہتر یہ کہ پھر بھی اسے باہر کر دیں. اسی طریقے سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے میری جہاں تک اس مسئلے میں تحقیق ہے, میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر آنکھ میں کسی نے ڈراپ ڈالا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. میں نے جو اس کے دلائل اکٹھے کرے, حالانکہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ ٹوٹ جاتا, لیکن میری جو تحقیق ہے, میں نے جو اپنے علماء اہل سنت کی تحقیق پڑھی تو اس میں میں نے نتیجہ یہی نکالا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, علماء نے اس کی وجہ بھی بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر سے آنے کا تو آنکھ میں راستہ ہے, جو آنسو نکلتا ہے نا ہمارا آنکھ سے, وہ دماغ کے ذریعے سے ہی آتا ہے, لیکن آنکھ کے ذریعے سے دماغ میں جانے کا راستہ نہیں کہ دوا جو دماغ تک پہنچ جائے, ایسا کوئی راستہ نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے بھینس کے دودھ سے, تھن سے دودھ تو نکل جاتا ہے, لیکن اگر آپ چاہیں کہ اس کو واپس کر دیں تو یہ ناممکن ہوا کرتا ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ اس کے آگے کے مسائل انشاءاللہ